بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سید ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری غیر معمولی حفظ ضبط کے مالک تھے۔ دانائی و ذہانت خدائی عطا تھی۔ آپ کے شاگرد حیران ہوا کرتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی قلم و روشنائی نہیں ہوتی تو حدیث کو کیسے قلم بند کرتے تھے۔ تذاکرات المحدثین میں حاشد بن اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت کے شیوخ آتے لیکن آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی بیان کردہ حدیث کو قلم سے کہیں لکھا ہو، لیکن بعد میں آپ حروف بحروف اور پوری صحت سے وہ حدیث سنا دیتے۔ ایک بار ہم نے 10,000 حدیث ان کے سامنے بیان کی تو آپ نے نہ صرف ان کی ترتیب درست کی بلکہ ہر حدیث کو پوری صحت سے بیان کیا۔ فتح الباری اور شرح صحیح البخاری میں علامہ ابن حجر عسقلانی سے منقول ہے کہ ایک بار آپ بغداد گئے تو محدثین نے اکٹھے ہو کر آپ کا امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے ترتیب یہ رکھی کہ 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں لے کر ان کے سامنے پیش کی۔ ان حدیث کی عبارت اور سندوں کو بدلا گیا۔ عبارت ایک حدیث کا اور سند دوسری حدیث کی لگا دی گئی۔ امام بخاری حدیث سنتے ہی کہتے ہیں مجھے اس حدیث کے بارے میں علم نہیں۔ یہ سارے محدثین اپنی 10 حدیثیں سنا چکے اور ہر ایک کے جواب میں امام بخاری نے کہا مجھے اس کا علم نہیں، تو سارے لوگ اس سے بدظن ہو گئے اور کہنے لگے یہ کیسے امام ہیں کہ 100 حدیث میں سے چند حدیث بھی نہیں جانتے۔ یہ سننے کے بعد حضرت امام بخاری نے پہلے شخص سے مخاطب ہو کر کہا تم نے پہلی حدیث یوں سنائی تھی اور پھر صحیح حدیث سنائی۔ دوسری حدیث کے بارے میں فرمایا کہ تم نے یہ حدیث اس طرح سنائی تھی، جبکہ صحیح یہ ہے کہ پھر صحیح حدیث سنائی۔ امام بخاری نے 10 کے 10 آدمیوں کی مکمل حدیث پہلے ان کے رد و بدل کے ساتھ سنائی اور پھر صحیح اسناد کے ساتھ بیان کر دی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں امام بخاری کی امامت تسلیم کرنا پڑتی ہے۔ تعجب یہ نہیں کہ امام بخاری نے غلط حدیث کی تصحیح کی، اس لیے کہ وہ تو تھے ہی حافظ حدیث۔ تعجب تو اس کرشمے پر ہے کہ امام بخاری نے ایک ہی دفعہ میں ان کی بیان کردہ ترتیب کے مطابق وہ تمام تبدیل شدہ حدیث بھی یاد کر لی تھی، اور یہ تاریخ انسانیت کی سب سے حیران کن بات تھی۔